بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں، اور عمران وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساہیوال جلسے کے حوالے سے انہوں نے اس میں کیا کہا، کیا باتیں اہم ہوئیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ان طاقتور حلقوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا ماضی کس طرح کا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا فیوچر کس طرح کا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ اگر تو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں تو جو عمران ریاض خان کو اٹک کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا، اور اٹک کی عدالت جو ہے انہوں نے کیس سنا۔ جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے۔ انہوں نے جو دلائل دیے اس سے جج جو ہیں یاسر تنویر صاحب وہ کنونس ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ جورسڈکشن میری آتی نہیں ہے، یہ پیکا آرڈیننس کے ذریعے یا پیکا آرڈیننس کے تحت اس کو کیا گیا ہے، جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا، یہ ایف آئی اے ڈیل کرے گی، اور میں یہ کیس جو ہے وہ ریفر کر رہا ہوں ایف آئی اے کو۔ اب یہ چیزیں اگر ہم اس کے تھوڑا ماضی کو دیکھیں، عمران ریاض خان صاحب نے کیا کہا۔ عمران ریاض خان نے جب سے یہ آپریشن رجیم چینج ہوا، جب سے یہ سارے معاملات ہوئے، تو عمران ریاض خان اور کچھ اور صحافی جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو آپریشن رجیم چینج ہوا، جو اندرونی سازش سے اور بیرونی مداخلت سے جو حکومت چینج ہوئی، جس میں میر جعفر ملے، جس میں میر صادق ملے، اور انہوں نے ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو گرایا، تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ آزادی اظہار رائے کی آزادی جو ہے، جو صحافت ہے، اس پہ قدغن لگائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 5 یا 6 صحافی جو ہیں وہ آپ لوگوں سے سنبھالنے نہیں جا رہے۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس میں سے 5 یا 6 آوازیں جو ہیں اس کو آپ دبانا چاہتے ہو۔ کیونکہ وہ آپ کی منشا کے مطابق بات نہیں کر رہے، وہ آپ کی منشا کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہیں کر رہے، وہ آپ کی منشا کے مطابق پروموٹ نہیں کر رہے ان لوگوں کو جو کہ مسلط کیے گئے ہیں ہم پہ۔ آوازیں تو آئیں گی، بات تو ہوگی، بات تو کریں گے لوگ۔ جب ایک ملک میں ایک باضمیر آدمی جو ہے وہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو چپ ہو کے نہیں دے سکتا، اور عمران ریاض جو ہیں وہ ایک باضمیر انسان ہے، محب وطن انسان ہے۔ انہوں نے پاکستان میں جو آپریشن رجیم چینج ہوا، عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، اور عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، اس میں ان کو مختلف طریقوں سے، بہانوں سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ تو یہ کس طرف سوال آتے ہیں؟ سوال تو ہوں گے، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پاکستان کے لوگ بھی سوال کریں گے، پاکستان کے محب وطن صحافی جو ہیں وہ بھی سوال کریں گے، پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی سوال کریں گے، اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، محب وطن سیاستدان ہیں، وہ بھی سوال کریں گے۔ اب میں آپ کو کچھ ماضی میں لے کے جاتا ہوں، جنہوں نے یہ کروایا ہے، یا یہ پرسپشن، ظاہری بات ہے یہ کروانے والوں نے کروایا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گیا۔ 3.5-4 سال جو ہے وہ اگر انہوں نے نہیں کروایا تو کیوں نہیں ہو سکا، اور جب انہوں نے کروایا تو ہو گیا۔ میں بڑے لگے لپٹے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اداروں پہ کوئی بات کرے، لیکن جنہوں نے یہ کروایا ہے وہ 3.5 سال کیوں نہیں کروا سکے، یا 3.5 سال نہیں ہونے دیا۔ لیکن جب ان کے مزاج کے مطابق نہیں چلے وہ عمران خان، تو یہ ہو گیا۔ عمران ریاض خان کا بھی موقف یہی ہے کہ
جن لوگوں نے ہمیں بلا کے کہا تھا کہ یہ سارے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ آپ کے ملک کو لوٹ کے کھا جائیں گے، یہ پاکستان کی عوام کا خون نچوڑ لیں گے، تو پھر انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا، انہوں نے ہمیں جو سلیبس ہے وہ دیا، اور جب ہم نے اس سلیبس کو یاد کر دیا تو سلیبس ہی چینج کر دیا۔ یہ تو کسی ملک میں نہیں ہوتا، یہ تو کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا کہ ایک آپ کی حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے اور اچھی بھلی چل رہی ہے، اس کو آپ نے صرف اپنی منشا کے لیے اس کو ہٹا دیا کیونکہ وہ آپ کے مطابق نہیں چل رہا تھا، یا وہ آپ کے خواہشات پہ عمل نہیں کر رہا تھا، یا وہ آپ کے مطابق چیزوں کو نہیں لے کے چل رہا تھا، وہ پاکستان کو خود مختاری کی بات کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ ماضی کو کچھ دیکھیں، اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں، میں دور کی نہیں بات کر رہا، میں یہ پاکستان کے بننے کے وقت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ پاکستان کا جو مڈ تھا یا 1971 کی جب 65 کی جنگ تھی یا 71 کی جنگ تھی، میں اس دور کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں مشرف دور کی، یا مشرف کے بارے میں۔ جنرل مشرف جو ہیں وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے، جن کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب کچھ تھے، آل ان ون تھے وہ۔ اور جب طاقتور حلقوں نے ان کو ہٹانے کے لیے کام کرنا شروع کیا، جب طاقتور حلقے ان کے پیچھے پڑے، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی بھی، اب وہ چیف ایگزیکٹو تھے، ان کے پاس ساری طاقت تھی، انہوں نے بہت کچھ کیا تھا پاکستان کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی، ان پہ مقدمات بنے، ان پہ آرٹیکل 6 لگا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جنرل مشرف کو وہ واپس لے آنا چاہ رہے ہیں، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جنرل مشرف کی آڑ میں، ان کو لانے کی آڑ میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا، لیکن چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مفاہمت ہو جس کے بعد کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ جنرل مشرف کو عدالتوں نے یا جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ان پہ آرٹیکل 6 لگایا، اس کے بعد ان کو پھانسی دی گئی، اور اس سے پہلے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ خوار ہو رہے تھے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ ان پہ مقدمات تھے، اور وہ ان کے سٹاف نے اپنے جو طاقتور حلقے ہیں یا GHQ ہے یا راولپنڈی میں انہوں نے رابطے کیے، لیکن ان کا ٹیلی فون کسی بندے نے نہیں سنا، اور آخر کار وہ گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے کے بعد جب یہ گرفتار ہو گئے، اور ان جو عدالت تھی یا DC صاحب تھے، انہوں نے ان کے فارم ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا، اور جب سب جیل قرار دیا گیا تو وہ بیرون ملک چلے گئے۔ ایک شاہانہ زندگی، ایک پروٹوکول، ایک GHQ، ایک پاکستان کا ایوان صدر، اور ایک طاقتور ترین شخصیت پاکستان کی تاریخ کی ایک طاقتور ترین شخصیت جو تھے، وہ دبئی چلے گئے، اور ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، بلکہ ہوتا رہا ہے، میں بھول گیا، یہ ہوتا رہا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک وزیر اعظم کو نہیں چھوڑا، ان کو پھانسی دے دی، انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بھولے نہیں بھلائی جا سکتی۔ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ چیخ کر ان کے ظلم، ان کے جبر، ان کے ساری چیزوں کی گواہی دے رہی ہے۔ تاریخ میں سب کچھ لکھا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا پاکستان کو ڈبانے میں، پاکستان کو لٹانے میں۔ اور عمران ریاض خان کیا کہتے تھے؟ ان کا موقف یہی تھا کہ یہ جب ہمیں کہتے تھے کہ
آپ لوگ جو ہیں ان پہ بات کریں. انہوں نے ہمیں ویڈیوز دکھائی تھیں, انہوں نے ہمارے سامنے ڈاکیومنٹس رکھے تھے, انہوں نے ہمارے سامنے چیزیں کی تھیں کہ یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ آپ کے ملک کو کھا جائیں گے. جب ہم نے ان کی باتیں مانی, جب ہم نے ان کا نیریٹو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا, اور جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو. عمران ریاض خان پہ اس وقت 20 سے زائد مقدمات ہیں. 24 گھنٹے میں ان پہ 17 مقدمات ہو گئے. ان پہ سندھ میں مقدمہ ہو گیا, ان پنجاب کے مختلف شہروں پہ ان پہ مقدمات ہیں. اور جب ان کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا, اٹک کی عدالت میں, تو جو چکوال کی پولیس ہے, اور جب ان کو چکوال کی پولیس کو پتہ چلا کہ یہاں سے تو کیس ہے ڈسمس ہو گیا ہے, تو وہ آ گئے اور انہوں نے ان کو لینے کی کوشش کی. اب ان کا پلان کیا ہے؟ اتنے زیادہ مقدمات بنانے کا پلان کیا ہے کہ ایک مقدمہ جو ہے اگر ختم ہوتا ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جائے, اور اسی طرح 2-3 ماہ گزارے جائیں, عمران ریاض خان کو جیل میں رکھا جائے. عمران ریاض خان نے عدالت میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جج صاحب, آپ نے مجھے اگر جیل بھیجنا ہے تو بھیج دیں, میں باہر آ کر وہی کروں گا جو میں کر رہا ہوں. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک حکومت کو آپ نے بیرونی سازش کے ذریعے گھر بھیجا. ایک حکومت جو ہے وہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے نا کہ پاکستان کو کس طرح چلانا ہے اور کس نے چلانا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مائنورٹی جو پارٹیز ہیں ملا کر ان کو اکٹھا کیا گیا؟ ساری مائنورٹیز میں تھیں, پھر وفاداریاں بدلی گئیں, پھر پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے یا اتحادی تھے, ان کو خریدا گیا. ان کو خریدنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو عمران ریاض خان تو ڈٹ گئے ہیں, انہوں نے غلط پنگا لے لیا ہے. صرف اور صرف 5 یا 6 آوازیں ہیں جو دبائی جا رہی ہیں. 5000 لوگ ہیں آپ کے پاس. اگر تو آپ کا موقف, آپ کا نیریٹو مضبوط ہے تو آپ لے کے آئیں, مارکیٹ میں لے کے آئیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سٹانس کیا ہے, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ کو ساری چیزوں کا چانن ہو جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ, اگر آپ کا موقف مضبوط ہے, آپ کا نیریٹو مضبوط ہے, تو آپ مارکیٹ میں ہمارے سامنے لے کے آئیں. آپ کا اگر مضبوط ہوگا تو ہمارا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا, خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا, تو قدغن لگائی جا رہی ہے, آوازیں بند کی جا رہی ہیں. اور آوازیں بھی کتنی ہیں, گنتی کی 5-6 آوازیں ہوں گی جس کو بند کیا جا رہا ہے. صابر شاکر ہیں, وہ تو باہر چلے گئے. ظاہری بات ہے, انہوں نے اپنے ویلاگز کرنے تھے اور اپنی خبریں جو ہیں وہ دینی تھی, ان کا تیا پانچا کرنا تھا, تو وہ تو باہر چلے گئے. میرے خیال سے شاید انہوں نے ٹھیک کیا. ارشد شریف پہ آپ نے کس طرح دیکھا کہ مقدمات ہوئے, اور عمران ریاض خان کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں عارف حمید بھٹی جو ہیں وہ ہیں, معید پیرزادہ ہیں, اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکومتی اور امپورٹڈ حکومت اور کچھ طاقتور حلقوں کے نشانے پر ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماضی کا حصہ ہو جائیں گی, اور پھر پاکستان اور یہ آخری دفعہ ہے, اس کے بعد نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ آخری دفعہ ہے. یہ اگر پاکستان سروائیو کر جاتا ہے, عمران خان صاحب سروائیو کر جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر, اور دوبارہ 2/3 میجورٹی سے آ جاتے ہیں, تو ایک ایسا قانون پاس ہوگا جس میں فوج جو ہے وہ بالکل پیچھے ہوگی. فوج کا ادارہ جو ہے وہ بالکل پیچھے ہوگا. وہ صرف سیکیورٹی کے معاملات دیکھے گا, وہ اور کچھ نہیں دیکھ سکے گا. یہ ایسا قانون ہونا چاہیے. پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس طرح کا بننا چاہیے کہ کسی بھی ملٹری لیڈرشپ کو پاکستان کی سیاست میں اور عدالتوں کو, پارلیمنٹ میں گھسنے کی اجازت نہ ہو. کسی بھی قسم کی چیزیں نہ ہوں.
پاکستان کا موقف جو ہے وہ مضبوط ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہو، پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، خود کار طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور صرف پاکستان کا سوچا جائے۔ اب آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ساہیوال جلسے میں کیا کہا؟ انہوں نے ساہیوال جلسے میں ایک بہت بڑی جمع غفیر سے خطاب کیا۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، انہوں نے عمران ریاض خان اور صحافت کے بارے میں بات کی، انہوں نے امپورٹڈ جو وزیر اعظم ہیں یا امپورٹڈ کمپنی ہے ان کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، انہوں نے نیوٹرلز کے بارے میں باتیں کی، طاقتور حلقوں کے بارے میں باتیں کی، انہوں نے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پہ بڑی تنقید کی۔ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بڑی اہم کی ہیں، 3-4 چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی کہ بے ضمیر الیکشن کمشنر پاکستان کے اور پنجاب کے جو الیکشنز ہیں ان کو سبوٹاژ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت موقف ہے وہ کیا ہے، اور الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جو اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کسی صورت جو ہے وہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں جتوانا چاہ رہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمشنر بے ضمیر الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ساری چیزیں کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ جیتے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان اور پنجاب میں جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف 20 کی 20 نکالے گی۔ منحرف اراکین جو ہیں، لوٹے جو ہیں، ان کو ان کے حلقے میں جانے کی اجازت نہیں ہو رہی۔ عوام سوال کر رہی ہے، عوام ان کے سامنے لوٹے لا کے رکھ دیتی ہے کہ آپ لوگ تو ایسے تھے، آپ لوگ تو ویسے تھے، پھر کیسے یہ رجیم چینج ہو گیا، یہ کیسے حکومت جو ہے وہ چینج ہو گئی، تو آپ لوگ لوٹے تھے اور وہ ان کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، وہ ووٹ نہیں لے سکے، وہ پاکستان کے جو اس وقت سیاست ہے اس سے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ عوام سوال کر رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مقتدر حلقوں کی بات کی کہ یہ آخری ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، آپ لوگ جو ہے وہ ملک کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں۔ سائفر جو ہے، سائفر کا بیانیہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، سائفر آیا تھا، سائفر کے نتیجے میں حکومت چینج ہوئی تھی اندرونی میر جعفروں، میر صادقوں اور غداروں کی وجہ سے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک بیرون ملک سے لوگ آئیں، ایک ڈکٹیشن ملے اور پاکستان میں حکومت بدل دی جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان کی حکومت ہی نہیں، یہ نواز شریف کی ہو، یہ زرداری کی ہو، یہ فضل الرحمان کی ہو، یہ جماعت اسلامی کی ہو، یہ MQM کی ہو، کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، لیکن ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں حکومت کرنے کی۔ پاکستان پائندہ باد۔